أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि ये आजिज़ तो महज इस गरज़ के लिए भेजा गया है
کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ دنیا کے مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بس اس زمانے میں جس جری اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا تھا، قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا کے ہر باشندے کی دنیا کے ہر باشندے کو اس کی زبان میں پہنچانا تھا، وہ یہی عاشق قرآن اور غلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے۔ آپ ہی وہ اللہ کے پہلوان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا دنیا میں لہرا کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو نجات کے راستے دکھانے تھے۔ آپ کا روحانی معارف سے پر لٹریچر و کتب اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کام کا جو آپ کے سپرد کیا گیا تھا حق ادا کر دیا۔ اس زمانے میں جب کہ آپ کے پاس دنیاوی وسائل نہیں تھے، معمولی حد تک بھی نہیں تھے، اتنا بڑا کام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ کے فرستادوں کو کامل توکل صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے سپرد کیے گئے اس کام کے لیے کسی دنیاوی وسیلے پر انحصار نہیں کیا، بلکہ حسب ضرورت خدا سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کی مدد فرمائی۔ گو دنیاوی تدبیر کے لیے جسے کرنے کا حکم بھی خدا تعالیٰ نے دیا ہے، آپ نے اپنے قریبیوں، اپنے متبعین کو مختلف موقعوں پر قربانیوں کی تحریک کی، جس میں مالی قربانیاں بھی تھیں، لیکن کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا، جیسا کہ ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے فرستادوں اور انبیاء کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے سپرد کیے گئے کاموں کے لیے قربانیوں کی تحریکات بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی تحریک کی، لیکن ہمیشہ یہی فرمایا کہ میرا توکل میرے خدا پر ہے، جس نے اس عظیم کام کی جو میرے سپرد ہے تکمیل کے لیے میرے سے وعدہ کیا ہوا۔ بس ایک ایسے شخص کا جو ایک دور دراز علاقے کے چھوٹے سے قصبے میں رہنے والا تھا، برے صغیر کے، یہ اعلان کہ خدا نے میرے سپرد قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھانے کا کام کیا ہے، کوئی معمولی اعلان نہیں تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ پیغام اس بستی سے نکل کر نہ صرف ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں اور ہر کونے میں پھیلا، بلکہ یورپ اور امریکہ تک پہنچ گیا۔ اسلام کی عظمت دلوں میں قائم ہونے لگی۔ بڑے بڑے پادری یا دوسرے مذہب کے جو لیڈر تھے، اسلام مخالف تھے جو، اور اپنے زوم میں طاقتور اور دولت مند تھے،
آپ کے مقابلے پر اور آپ کے راستے میں جب آئے تو یا تو ذلیل و رسوا ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اور مخالفین اسلام کی ذلت و رسوائی کے یہ نظارے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کی زمین نے دیکھے بلکہ یورپ اور امریکہ نے بھی دیکھے. لیکن افسوس ہے ان مسلمان علماء اور پیروں پر جن کی یہ نظارے دیکھ کر بھی آنکھیں نہ کھلیں بلکہ مخالفت میں اور بھی سرگرم ہوئے. لیکن خدائی تقدیر کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اپنوں اور غیروں کی یہ مخالفتیں اور دشمنیاں تو وہ کام کرتی رہی ہیں اور اب تک کر رہی ہیں جو فصلوں اور درختوں کے لیے کھاد اور پانی کرتے ہیں. آج تک ہم یہ نظارے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جماعت کو کسی بھی جگہ کسی بھی طریق سے دبانے کی کوشش کی گئی، ایک نئی شان سے اس جری اللہ کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتے ہوئے ترقی کی نئی منزلیں دکھانے والی بنی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ جماعت کے شامل حال اس لیے ہے کہ جماعت نے اس مقصد کو پیش نظر رکھا جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے. افراد جماعت نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھا جو آپ نے رسالہ الوصیت میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. بس دنیا کو دین واحد پر جمع کر کے توحید پر قائم کرنا، قرآن کریم کی حکومت دنیا میں قائم کرنا، اس کی تعلیم کو پھیلانا اور نیک فطرتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا، یہ وہ وسیع اور عظیم کام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جماعت کے سپرد فرمایا. مگر یہ کام اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیوں، قربانیوں اور دعاؤں کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جب تک ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے ہم یہ ترقیاں دیکھتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے مقدر کی ہیں. آج تک جماعت کی یہی خوبصورتی اور شان ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرتے ہوئے جماعت من حیث الجماعت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے قربانیاں دیتی چلی جا رہی ہے. اگر اس مقصد کے حصول کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ رہی تو ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ترقی کے نظارے دیکھتے چلے جائیں گے. جب بھی جماعت کو اس مقصد کے حصول کے لیے توجہ دلائی گئی
جماعت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لبیک کہا، اور پہلے سے بڑھ کر جماعت اور اسلام کی ترقی کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو گئے، باقی قربانیوں میں لگ گئے۔ گزشتہ دنوں جب میں نے نفلی روزوں اور دعاؤں کی طرف توجہ دلائی تو جو خطوط مجھے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ بے انتہا شوق سے جماعت نے اس طرف توجہ دی اور لبیک کہا ہے، اور ہر ایک دعاؤں میں مصروف ہے۔ جن کو نہیں بھی کہا تھا وہ بھی دعاؤں میں مشغول ہیں، صرف پاکستانی نہیں، افریقہ کے لوگ بھی، یورپ کے لوگ بھی، امریکہ کے لوگ بھی، جن کے جو پاکستانی قومیت نہیں رکھتے، انہوں نے بھی دعاؤں کی طرف توجہ دی، اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اور ہر اس احمدی کے لیے جو کسی بھی طرح کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے یا تکالیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ اگر مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی تو مالی قربانیوں میں بڑھ گئے، اور ایسے ایسے نمونے دکھائے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح دین کی خاطر قربانیوں میں یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ فی زمانہ تبلیغ اسلام کے لیے لٹریچر، کتب کی اشاعت بڑی ضروری ہے، مبلغین کا انتظام ہے، مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر ہے، اور دوسرے ذرائع جو آج کل کے تیز زمانے میں میڈیا میں ایجاد ہوئے ہیں، ان سب کے لیے مالی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل ایم ٹی اے صرف ایک وسیع تبلیغ کا ذریعہ بنا ہوا، جس میں اس وقت 4 مختلف سیٹلائٹس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جس سے اب دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام نہ پہنچ رہا ہو، اور پھر 7-8 بڑی زبانوں میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا، اسلام کا پیغام پہنچانے کا، اس مقصد کے حصول کا جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اور اس کے لیے مالی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جماعت ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر کرتی ہے۔ آج میں حسب روایت تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کروں گا، تو جب یہ تحریک حضرت مسلم موعود نے شروع فرمائی تھی، اس وقت مخالفین احمدیت نے اس پیغام کو دنیا سے مٹانے کا اعلان کیا تھا، جس کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ لیکن حضرت مسلم موعود نے جب اس کے جواب میں دنیا کے کونے کونے میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مالی تحریک کی، تو ایک والہانہ لبیک کا نظارہ دنیا نے دیکھا، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 200 ممالک میں موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایم ٹی اے کے ذریعے ہی صرف ایک انقلاب دنیا میں آ رہا ہے۔ بس خلافت کے سائے تلے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جماعت قربانیاں دے رہی ہے۔ کاش کہ وہ مسلمان جو حب پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کو سمجھیں، اور توحید کے قیام، قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے اس شریع اللہ کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور پھر دیکھیں کہ ان کی کھوئی ہوئی ساکھ کس طرح دوبارہ بحال ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ بڑی بڑی طاقتیں
کس طرح ان کا عزت و احترام کرتی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ کسی بدبخت کارٹونسٹ اور رسالے کے ایڈیٹر یا کوئی بھی ہو، اس کو کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی قسم کی بےہودگی کا اظہار کرے۔ چند دن ہوئے فرانس میں ایک رسالے نے پھر ایک خبیثانہ حرکت کی ہے جس سے ہمارے دل زخمی ہیں۔ فرانس کی جماعت کو تو میں نے کہا ہے کہ اس کے خلاف قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں بھی، پبلک کو بھی ہوشیار کریں کہ اس قسم کی حرکتوں سے خدا تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے بچو۔ آج کل دنیا تو ویسے ہی تباہی کی طرف جا رہی ہے، کہیں آفات ہیں اور کہیں معاشی تباہی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ خدا کو بھول گئے، اس کے پیاروں کے متعلق گھٹیا اور اوچھی باتیں کی جاتی ہیں، تضحیق کی جاتی ہے۔ بس خدا کی غیرت کو یہ لوگ للکار رہے ہیں۔ خدا کا خوف دنیا کو دلانے کی ضرورت ہے۔ آج احمدی تو یہ کام کر ہی رہے ہیں۔ اگر تمام مسلمان اب اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو جہاں اپنی دنیا و آخرت سنواریں گے وہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بھی مورد بنیں گے، وارث بنیں گے۔ کاش ان کو عقل آ جائے۔ بہرحال جیسے کہ میں نے کہا، جب مسلمانوں کا ایک گروہ احمدیت کو ختم کرنے کے بلند بانگ دعوے کر رہا تھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک تحریک کا اعلان کیا، جس پر احباب جماعت میں بچوں، عورتوں، مردوں نے لبیک کہا، اور لبیک کہتے ہوئے قربانیوں کی مثالیں قائم کی۔ اور آج ہم دنیا میں تحریک جدید کے پھل لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کے پھلدار درخت بلکہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان قربانیوں کے نتیجے میں۔ جہاں مختلف لازمی چندوں اور دوسری تحریکات میں جماعت کے افراد قربانی کر رہے ہیں، وہاں تحریک جدید میں بھی غیر معمولی قربانیاں ہیں۔ آج کل جب کہ دنیا مالی بحران کا شکار ہے، یہ قربانیاں جو احمدی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد سے لبریز کر دیتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں کہ جماعت کا اخلاص و محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے۔ مالی بحران کے ضمن میں یہ بھی کہوں ضمناً کہ ابھی پتہ نہیں کہ کہاں جا کر اس نے ٹھہرنا ہے اور کس حد تک اس میں شدت آنی ہے۔ اس لیے احمدیوں کو ہر وقت کچھ دنوں کی جنس ضرور رکھنی چاہیے گھروں میں۔ غریب ملکوں تو ایسے حالات برداشت کرنے کی عادت ہے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے رکھا بھی ہوتا ہے، لیکن ان ملکوں میں عادت نہیں ہے، اس لیے پتہ ہی نہیں کہ بحران کیا ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو آخری بحران دوسری جنگ عظیم میں ہی دیکھا تھا، جس کے بعد پھر نہیں دیکھا۔ اس لیے ان کی نئی نسل کو تو کوئی احساس ہی نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی پینک کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے
احمدیوں کو کچھ نہ کچھ جو حد تک ہو سکتا ہے خشک راشن ضرور گھروں میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو توفیق دے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب میں واپس جماعت کے اخلاص و وفا کے اظہار کی طرف آتے ہوئے ان کی مالی قربانیوں کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح دنیا کے ہر کونے میں مختلف قسم کی مالی قربانیوں میں احباب کس اخلاص و وفا کا اظہار کر رہے ہیں، ایمان میں ترقی کے لیے کس طرح اپنی قربانیوں کے لیے کمر بستہ ہے۔ جو جماعت کو ختم کرنے کی باتیں کرتے تھے جو لوگ، وہ تو آج کہیں نظر نہیں آتے۔ ان کے چیلے چانٹے اور ان کی فطرت رکھنے والے ہی یہ دیکھ لیں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر اسلام کی ترقی کے لیے لوگ غربت کے باوجود قربانیاں دے رہے ہیں اور اخلاص و وفا کے نمونے دکھا رہے ہیں۔ ہمارے آئیوری کوسٹ کے مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست آلیڈو ودراگو صاحب نے 2009 کے آخر میں بیعت کی اور بیعت کے پہلے دن سے ہی اپنی آمدنی کا حساب کر کے باقاعدہ شرع کے مطابق چندہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران انہوں نے چندے کی بے شمار برکات کا مشاہدہ کیا۔ ایک دن جماعت کے پرانے ممبران کے ساتھ ان برکات کا ذکر کر رہے تھے۔ ان پرانے ممبران میں سے ایک جس نے 2004 میں بیعت کی تھی، ان واقعات کو سنتے ہوئے اپنا چندہ 2000 فرانک سے بڑھا کر 5000 فرانک صفا کرنے کی حامی بھر لی۔ کہتے ہیں کہ اب یہ ادائیگی شروع نہ کی تھی کہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ان کی آمدنی میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ چنانچہ وہ پرانے ممبر میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کر کے انہوں نے کہا کہ 5000 فرانک صفا کی حامی بھری تھی، مگر آج سے میں 5 کے بجائے 10,000 فرانک صفا ماہانہ ادا کروں گا، اور پھر اس کے مطابق ادائیگی بھی شروع کر دی۔ اور اس طرح بے تحاشا اور ممبران ہیں جو چندوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ گنی کناکری کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان محترم محمد مریگا صاحب لمبا عرصہ تبلیغ کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں داخل ہوئے۔ پیشے کے اعتبار سے یہ ایک آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں۔ جب انہوں نے بیعت کی تو یہ کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور معمولی تنخواہ لیتے تھے۔ بیعت کے بعد جب ان کو جماعت کے مالی نظام کا تعارف کروایا تو انہوں نے پوچھا کہ ان چندوں میں سب سے اہم چندہ کون سا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ چندہ وصیت، چندہ عام اور چندہ جلسہ سالانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے جاری کردہ ہیں، اور وصیت کی اہمیت متعلق انہیں بتایا تو فوراً کہنے لگے کہ میں آج سے ہی چندہ وصیت ادا کروں گا۔ تو مبلغ نے انہیں بتایا کہ چندہ وصیت کا ایک نظام ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں اس نظام میں بھی داخل ہوتا ہوں۔ پھر انہوں نے رسالہ الوصیت پڑھا اور اس کے بعد وصیت کی اور بڑی ایمانداری سے اپنی تنخواہ کا 10واں حصہ چندہ دینا شروع کیا۔ اور وصیت کی منظوری میں کچھ وقت لگتا ہے، اس وقت آنے تک مسلسل وصیت دیتے رہے باقاعدگی سے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے علاوہ دوسری مالی تحریکات جو ہیں ان میں بھی حصہ لیا انہوں نے۔ پھر کچھ عرصے بعد کمپنی چھوڑ دی، اپنا کاروبار شروع کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی کمپنی کے مالک ہیں اور سارے ملک میں اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور ہیں، اور اس کی وجہ سے کاروبار بھی بڑا چمکا ہے، اور سب کے سامنے بیٹھ کر
برملا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں مجھے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جماعت میں شامل ہونے اور نظام وسیعت میں شامل ہونے سے ملی۔ پھر گھانا سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں جبرائیل سعید صاحب کہ ایک دوست الحاج محمد اقبوبے میرے ساتھ تبلیغی دورے پر ٹوگو گئے۔ وہاں ایک جگہ ناجونگ میں ہم نے دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز ظہر ادا کی۔ الحاج محمد اقبوبے نے کہا ان لوگوں کے لیے مسجد بنانا ان کا حق ہے، بالکل نئی بات ہے، چھوٹا گاؤں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑی مالی قربانی کرتے ہوئے ایک خوبصورت مسجد ان کے لیے بنوا دی۔ یہ الحاج صاحب اچھے امیر آدمی ہیں اور اس مسجد میں 300 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس مسجد کے مینار بھی بن رہے ہیں، اور کیونکہ یہ جگہ بہت دور دراز علاقے میں ہے، سامان پہنچانا مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ الحاج صاحب خود بڑی تکلیف سے اور خرچ کر کے یہ سامان جو تعمیر کا سامان ہے وہاں پہنچا رہے ہیں۔ آئیوری کوسٹ کی صدر لجنہ کہتی ہیں کہ اس سال مجلس شورا میں جماعت آئیوری کوسٹ کی 50 سالہ جوبلی کے موقع پر مرکزی مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی تحریک کی گئی، تو لجنہ ممبرات نے اسی وقت 1 لاکھ فرانک صیفہ کا وعدہ دکھا دیا، اور کہتی ہیں ہماری سیکرٹری تحریک جدید جو ایک مخلص احمدی ہیں، انہوں نے 1 لاکھ فرانک صیفہ کی فوری ادائیگی بھی کر دی۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے، ویسے تو 1 لاکھ ہے ان کی کرنسی میں، لیکن 135 پاؤنڈ بنتے ہیں صرف، لیکن افریقہ کے لیے بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ اس خاتون کا چھوٹا سا سبزی کی ایک دکان تھی اور بڑی عیالدار خاتون ہے۔ بورکینا فاسو کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ باولا نامی جماعت کے ایک دوست عطارہ عبداللہ صاحب نے ہمارے مشرعی کی ایک تقریر سن کر عہد کیا کہ بے شک میں غریب ہوں اور سوائے اناج کے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں، لیکن عہد یہی ہے، یعنی کہ ذمہ داری کہ اب ہر ماہ 100 فرانک صیفہ چندہ ضرور دیا کروں گا۔ ابھی اس بات کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بارشوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اور سارے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہونے لگے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو بات سب نے میرے ساتھ مشاہدہ کی وہ میری فصل تھی، جو اللہ کے فضل سے بہت اچھی تھی۔ اس بات نے میرے ایمان اور چندوں کے بارے میں اور بڑھا دیا، اور میں نے عہد کیا کہ اب میں 6000 فرانک صیفہ تحریک جدید میں دوں گا۔ اس عہد پر بھی ابھی کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ کٹائی کی باری آ گئی فصل کاٹنے کی، اور میری فصل کی پیداوار سب سے الگ اور زیادہ تھی۔ اس پر میں نے سوچا کہ جو بھی غیر معمولی فصل ہوئی ہے وہ چندے کی برکت سے ہوئی ہے، تو میں نے اپنے تحریک جدید کے چندے کو بڑھا کر 12000 فرانک کر دیا۔ بورکینا فاسو کے امیر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ سوری نامی گاؤں کے ایک احمدی بزرگ کابورے صاحب خاندان میں اکیلے احمدی ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے اپنی ضعیف العمری اور مختلف عوارض کی وجہ سے وہ نمازوں کی ادائیگی میں کمزور تھے، اور اس بات کا ہر لمحہ انہیں رنج تھا۔ اس سال انہوں نے بیعت کے بعد 70000 فرانک صیفہ چندوں میں ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ چندے ادا کرنے کی دیر تھی کہ عرصے سے بگڑی صحت واپس آنے لگی، نمازوں کی کھوئی توفیق واپس آنے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری نمازیں مع تہجد ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور میری مالی قربانی کی برکت سے ہوا ہے کہ چندوں نے نمازوں کی بھی توفیق عطا کی۔ امیر صاحب آسٹریلیا کہتے ہیں کہ نومبر 2010 میں جب تحریک جدید کے لیے نئے سال کا اعلان ہوا تو آسٹریلیا میں شعبہ تحریک جدید کی طرف سے
میں نے جو ان کو ہدایت کی تھی اس کی روشنی میں تمام جماعتوں کو تحریک جدید کی مالی قربانی میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ جماعت احمدیہ میلبرن نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم 2 گنا کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے بہت محنت کی اور محض اللہ کے فضل سے پچھلے سال سے 164% اضافہ کرتے ہوئے اپنا چندہ پیش کیا۔ جماعت احمدیہ کینبرا نے پچھلے سال سے 75% اضافہ کرتے ہوئے اپنا چندہ پیش کیا۔ اسی طرح اجتماعی قربانی میں بھی جماعتیں غیر معمولی طور پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے انسپیکٹر تحریک جدید انڈیا کے لکھتے ہیں کہ فروری میں خاکسار کو وکیل المال صاحب کے ساتھ صوبہ تامل ناڈو کے دورے پر تھا۔ ہم لوگ جماعت احمدیہ کوئمبٹور پہنچے، بعد نماز مغرب ایک تربیتی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں وکیل المال صاحب نے تحریک جدید کے اغراض و مقاصد اور پس منظر کے موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اجلاس کے بعد مسجد میں موجود تمام احباب جماعت سے نئے سال کے وعدے لیے گئے۔ ایک مخلص دوست کا سابقہ وعدہ 20,000 روپے تھا۔ وکیل المال صاحب نے موصوف کو سال نو کے لیے، ان کی مالی حالت اچھی تھی، جو وہاں امیر لوگ ہیں عموماً کیرالہ کے علاقے میں، 1 لاکھ روپے وعدہ لکھوانے کی تحریک کی۔ پہلے تو موصوف نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، پھر اس قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی 2 واقفات نو بچیاں بھی موجود تھیں۔ مسجد سے نکل کر سیکرٹری صاحب تحریک جدید کے گھر جاتے ہی ان کہتے ہیں انسپیکٹر کے ان کو فون آیا ان صاحب کا، جنہوں نے 1 لاکھ وعدہ کیا تھا، کہ میری بڑی بیٹی کہہ رہی ہے، بچیاں جو ساتھ تھیں واقفات نو، کہ ابا جان آپ نے تحریک جدید کا جو وعدہ لکھوایا ہے وہ ہمارے لیے کم ہے، اس کو اور بڑھا کر 1.5 لاکھ روپے کر دیں، اس لیے میرا وعدہ 1.5 لاکھ لکھ لیں۔ پھر تحریک جدید کے نمائندے نے جو کشمیر کا دورہ کیا، جو انڈیا کا کشمیر ہے، کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ آسنور کے ایک معمر مخلص دوست سے ملاقات ہوئی۔ موصوف کی گزر بسر اور علاج معالجہ کا انحصار محدود سرکاری پینشن پر تھا۔ گزشتہ دنوں دوائیوں کا خرچ پینشن سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ موصوف کے حالات کو دیکھتے ہوئے مناسب نہیں تھا کہ ہم ان کے بجٹ میں اضافہ کرتے، مگر دعا کے بعد جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو موصوف نے فرمایا، آپ اپنے آنے کا مقصد تو بتائیں۔ تو یہ کہتے ہیں نمائندہ کہ خاکسار نے انہیں بسلسلہ اضافہ چندہ تحریک جدید جو میرا ان کو ہدایت گئی تھی اس سے آگاہ کیا، تو موصوف یکلق تازہ دم ہو کر کہنے لگے کہ جب تک میں زندہ ہوں خلیفۃ المسیح کے فرمان پر لبیک کہتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب خدا نے میرا دنیاوی ادویات کا بجٹ بڑھا دیا ہے تو میں آخرت کے بجٹ میں کیوں کمی کروں۔ چنانچہ اس کی ارشاد کی تعمیل میں موصوف نے نہ صرف بجٹ میں اضافہ کیا بلکہ اپنا نصف چندہ ادا بھی کر دیا اسی وقت۔ ایڈیشنل وکیل المال پاکستان لکھتے ہیں کہ ایک صاحب سندھ کے حالات حالانکہ بڑے خراب ہیں گزشتہ دنوں جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے، ان کا وعدہ 50,000 روپے تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے باوجود اس کے کہ وہ حالات فصلوں کو نقصان ہے کہ وہ امیر آدمی تھے، ان کو کہا کہ آپ کا وعدہ تو زیادہ ہونا چاہیے۔ اس پہ انہوں نے اپنا وعدہ 5 لاکھ روپے کر دیا اور اس کی نقد ادائیگی بھی کر دی، مگر چند روز کے بعد فون کیا اور یہ واپس آ چکے تھے حیدرآباد۔ ان کو فون کیا کہ آپ خلیفۃ المسیح کے نمائندے کے طور پر میرے پاس آئے تھے اور آپ نے 5 لاکھ کا اصول میں نے وعدہ کیا، کیونکہ آپ نے میرے حالات دیکھتے ہوئے مجھے اتنا ہی بتایا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عہد بیعت کا تقاضا ہے کہ اس سے بڑھ کر وعدہ کروں،
جو موجود ہے اس میں وہ دوں، اور انہوں نے وہیں 10 لاکھ روپے کا وعدہ کر دیا، اور گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میری طرف سے جو میرے زیورات ہیں وہ میں طریقے سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا فون آیا کہ اب رات کا وقت ہے، اور میری اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی جا کر مرکزی نمائندے کو یہ زیورات دے کے آؤ، رات میں نہیں رکھوں گی۔ تو انہوں نے بھی ان کی اہلیہ کو سمجھایا فون پہ کہ رات کا وقت ہے، سندھ کے حالات ایسے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، صبح مل جائے گا، لیکن وہ بضد تھیں کہ نہیں ابھی میں نے پہنچانا ہے، اور چنانچہ پھر خامد کو مجبوراً آنا پڑا۔ لیکن جب نیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حضور تو وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حالات وہاں خراب ہیں، رات کے وقت سفر اللہ نے فضل کیا ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، بلا وجہ اپنے آپ کو ابتلا میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ قازقستان کے ایک نوآبائے دوست کے بارے میں ہمارے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ جماعت کی مرکزی مسجد اور مشن ہاؤس کے لیے ایک قطعہ زمین انہوں نے خرید کے دیا، اور اس کے ساتھ ایک 2 منزلہ زیر تعمیر مکان کی خرید کی۔ پھر دوسرے شہر میں بھی مسجد کی تعمیر کے لیے ایک پلاٹ خرید کر دیا، اور یہ نوآبائے دوست ہیں، اور مجموعی طور پر انہوں نے اس کے لیے $4,95,000 کی قربانی کی۔ جرمنی کے سیکرٹری تحریک جدید لکھتے ہیں کہ ایک تحریک جدید کے بارے میں تحریک کی تو اس کی برکات سننے کے بعد ایک خاتون نے 1,000 یورو جو زیور خریدنے کے لیے رکھے تھے وہ ان کے پیش کر دیے۔ جماعت جرمنی کی بہت سی لجنات نے اپنا زیور تحریک جدید کے لیے دے دیا۔ ایک بہن نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ کمیٹی کی رقم ساری دے دی۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں گیا دورے پہ تو ایک دوست نے ایک پرچی خاکسار کو دی، ان کو جو انسپیکٹر تھے، سیکرٹری تحریک جدید تھے، اس پر لکھا ہوا تھا 20,000 یورو چندہ تحریک جدید، اور اس پرچی کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں دوسری جگہ جب میں گیا تو وہاں میں نے یہ مثال پیش کی کہ اس طرح بھی لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک دوست نے، جب میٹنگ ختم ہوئی تو ایک دوست نے ایک پرچی مجھے دی جس پر لکھا ہوا تھا 21,000 یورو برائے چندہ تحریک جدید، اور نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ میرا نام ظاہر نہ کریں۔ تو یہ چند واقعات میں نے لیے ہیں، بے شمار واقعات تھے، شاید اس سے بھی زیادہ ایمان افروز بعض واقعات ہوں، کیونکہ میں نے کوئی خاص چن کر نہیں لیے، بغیر غور کیے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں انتہا برکت ڈالے۔ اب اس کے بعد حسب روایت گزشتہ سال کے قوائف پیش کرتا ہوں، اور تحریک جدید کے 78ویں سال کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو بھی بے شمار برکتوں اور پھلوں سے نوازے۔ اللہ کے فضل سے گزشتہ سال تحریک جدید کا تھا جو 77واں مالی سال تھا، وہ ختم ہوا 31 اکتوبر کو، اور رپورٹس جو آئی ہیں اب تک ان کے مطابق تحریک جدید کے مالی نظام میں 66,31,000 پاؤنڈ کی قربانی جماعت نے پیش کی ہے۔ الحمدللہ یہ وصولی گزشتہ وصولی کے مقابلے پر، گزشتہ سال کے وصول کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 11,62,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ صرف ایک سال میں اتنا بڑا اضافہ پہلے کبھی تحریک جدید کے چندوں میں نہیں ہوا، اور یہ اضافہ چندہ دینے والوں کی تعداد میں بھی ہوا ہے، اور معیار قربانی بھی بہت بڑا ہے، جبکہ دنیا کے معاشی حالات جیسا کہ میں نے کہا ابتر ہو رہے ہیں، خاص طور پر یورپ کے۔ اللہ تعالیٰ اس رقم میں بھی برکت ڈالے، اور جو جماعتی منصوبے ہیں
ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ بغیر کسی روک کے مکمل ہوتے چلے جائیں۔ جس طرح دنیا کے مالی بحران نے چندے میں کمی نہیں کی، قربانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اس طرح اللہ کرے کہ یہ مالی بحران ہمارے منصوبوں میں بھی کوئی روک نہ ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے سخت مالی حالات کے باوجود، معاشی حالات کے باوجود اپنی جو قربانی کا معیار قائم رکھا ہوا ہے، پہلے نمبر کا وہ قائم ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس سال جرمنی ہے، اس سال امریکہ ہے، تیسرے نمبر پر جرمنی ہے اور چوتھے نمبر پر برطانیہ ہے، یو کے۔ پچھلے سال یو کے کا پاکستان کے بعد دوسرا نمبر تھا، تیسرا امریکہ کا تھا، چوتھا جرمنی کا تھا۔ جرمنی چوتھے سے تیسرے پر آیا ہے اور بہت بڑی قربانی دے کر آیا ہے۔ کینیڈا حسب سابق 5ویں نمبر پہ، ہندوستان 6ٹھے نمبر پر، انڈونیشیا نے بھی گو مالی لحاظ سے بہت قربانی دی ہے، لیکن ہندوستان کی جماعتوں نے بھی قربانی بہت زیادہ دی ہے، اس لیے انڈونیشیا بھی 7ویں نمبر پہ رہا ہے۔ آسٹریلیا 8ویں نمبر پہ، ایک عرب ملک ہے جس کا نام نہیں چاہتا میں، 9ویں نمبر پہ، سوئٹزرلینڈ 10ویں نمبر پر۔ اور فی کا ادائیگی کے لحاظ سے بھی اس عرب ملک کے علاوہ امریکہ جو دوسرے نمبر پہ 118 پاؤنڈ فی کس، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر بیلجیم ہے، اس طرح۔ اور مقامی کرنسیوں میں بھی جو اضافہ ہوا ہے اس میں جرمنی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے کہا کہ قربانی کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس سال 1,09,000 نئے چندہ دینے والے شامل ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ تعداد پچھلے سال کے مقابلے پہ 1,09,000 بڑھ گئی، اور اب گو اس میں ابھی بھی بہت گنجائش ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا افریقن جماعتوں کو، اس پہ نائجیریا نے اچھا کام کیا ہے۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے گھانا سر فہرست ہے افریقن جماعتوں میں، اس کے بعد موریشس ہے، پھر نائجیریا ہے۔ جنہوں نے نمایاں اضافہ کیا ان میں گیمبیا اور برکینا فاسو نے اچھی کوشش کی ہے۔ شاملین کی تعداد میں اضافے کے لحاظ سے نائجیریا دنیا بھر کے ملکوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے اس سال 56,000 افراد کا اضافہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سیرا لیون، آئیوری کوسٹ، برکینا فاسو وغیرہ ہیں۔ مرکزی ریکارڈ کے مطابق دفتر اول کے کل مجاہدین کی تعداد 5,927 ہے، جس میں سے 340 خدا کے فضل سے ابھی زندہ موجود ہیں جو اپنا چندہ خود ادا کر رہے ہیں۔ باقی مرحومین کے چندے ان کے ورثاء دے رہے ہیں۔ پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں چندوں کے لحاظ سے اول لاہور ہے، دوم ربا ہے اور سوم کراچی ہے۔ اور شہری جماعتوں میں 10 جماعتوں میں راول پنڈی نمبر 1 پہ ہے، اسلام آباد نمبر 2، کوئٹہ نمبر 3، اکاڑا نمبر 4، حیدرآباد نمبر 5، پشاور 6، میر پور خاص 7، بہاولپور 8، ڈیرہ غازی خان 9 اور نواب شاہ 10۔ ضلعی سطح پر قربانی کرنے والے پاکستان کے اضلاع سیالکوٹ نمبر 1، عمرکوٹ نمبر 2۔ عمرکوٹ میں تو اس سال اس ضلع میں میر پور خاص اور عمرکوٹ میں تو بادشاہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اکثر جماعتیں ذمہ دارہ جماعتیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی قربانی کو قائم رکھا ہے۔ سرگودا نمبر 3، شیخوپورہ نمبر 4، گجرات نمبر 5، بہاولپور نمبر 6، بدین 7، ناروال 8،
سانگڑ نمبر 9 اور میرپور آزاد کشمیر اور حافظ آباد نمبر 10۔ امریکہ کی پہلی 10 جماعتیں لاس اینجلس ان لینڈ امپائر، نمبر 1 ڈیٹرائٹ، پھر سلیکون ویلی، شکاگو ویسٹ، ہیرسبرگ، ڈیلس، لاس اینجلس ویسٹ، بوسٹن، سلور اسپرنگ اور پورٹ میک۔ جرمنی کی جماعتیں ہیں رویڈر مارک، نوئیس، کولون، فلوئرزہائم، آگسبورگ، نوئز، ایزنبورگ، کارلسروے، مہدی آباد، اولزائے اور ماربورگ۔ وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی پہلی 10 لوکل عمارتیں ہیمبرگ، فرینکفرٹ، گراسکراؤ، ڈارمسٹڈ، ویسبادن، مانہائم، ریڈسٹڈ، ڈیٹسنباخ، اوفنباخ۔ یو کے کی پہلی 10 بڑی جماعتیں وصولی کے لحاظ سے مسجد فضل لندن، نیو مالڈن، ووسٹر پارک، چیم، سکنتھاپ، ماسک ویسٹ، ویسٹ ہل، بیت الفتوح، رینز پارک اور مانچسٹر ساؤتھ۔ 3 ریجن جو ہیں، لنڈن ریجن پہلے نمبر پہ، پھر نارتھ ایسٹ ریجن، پھر مڈ لینڈ ریجن۔ ادائیگی کے لحاظ سے پہلی چھوٹی جماعتیں براملے اینڈ لیوشم، لیمنگٹن سپا، وولورہمپٹن، اسپین ویلی اور کیلے۔ کینیڈا کی جماعتیں ہیں اچھی ایڈمنٹن، وان ویسٹ، پیس ولیج ویسٹ، سرے ایسٹ اور سسکاٹون۔ انڈیا کی جماعتیں ہیں، انڈیا کی گو نمبر آخر میں ہے، 6 نمبر ہے، آخر میں تو نہیں، لیکن نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں قادیان بھی ہے، اور اس جگہ پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، آپ کا شہر ہے۔ کیرالا پہلے نمبر پر رہا ہے، تامل ناڈو 2 نمبر پہ، آندھرا پردیش صوبہ جات میں، جموں کشمیر، بنگال، کرناٹک، اڑیسہ، پنجاب، یو پی اور دہلی۔ اور جماعتوں میں کیرالائی، کالیکٹ، حیدرآباد، کلکتہ، کینانور ٹاؤن، قادیان نمبر 6 پہ، کوئمبٹور، چنائی، پنگاڈی اور دہلی۔ اس دفعہ بعض غیر معمولی کیونکہ اضافے کیے ہیں اپنے چندوں میں۔ تحریک جدید کا چندہ جو ہے یہ مرکزی چندہ ہوتا ہے، اس میں مقامی ملکی جماعت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جماعت مرکز کے جو پروجیکٹ ہیں انڈیا میں بھی ہیں، باقی غریب ممالک میں، افریقہ میں ہیں، یا مرکزی اخراجات ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ان کی غیر معمولی وصولیوں کی وجہ سے جو امریکہ نے بھی غیر معمولی اضافہ کیا ہے، تقریباً $1,88,000 کا پاؤنڈ کا، اس لیے ان کے جو ڈالروں کی رقم ہے اس میں سے ان کو حق نہیں، ویسے ان کو میں اس دفعہ اس میں سے بھی $1,00,000 کا حصہ دے رہا ہوں۔ جرمنی نے غیر معمولی اضافہ کیا ہے 3 لاکھ سے اوپر کا، اس لیے ان کو 1.5 لاکھ یورو اس میں سے دیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور جرمنی میں کیونکہ مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ رقم وہ مساجد پر خرچ کریں۔ یو کے کا بھی اضافہ کافی ہے، لیکن جتنا پہلی 2 جماعتوں کا اتنا نہیں، اس لیے $50,000 ان کو بھی مساجد کے لیے جو یہاں تعمیر کے لیے دی جا رہی ہے، کیونکہ اب مساجد کی طرف آپ کی بھی توجہ پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ مبارک کرے، اور آئندہ بھی پہلے سے بڑھ کر قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کے اعمال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ ابھی نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا، جو ہمارے ایک بزرگ مقرر مسعود احمد خان صاحب دہلوی کا جنازہ ہے، جو 3 نومبر کو
صبح 3 بجے 91 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرانے خادم سلسلہ تھے، واقعی زندگی تھے، ایڈیٹر روزنامہ الفضل رہے ہیں۔ 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی دہلی میں۔ ان کے والد صحابی تھے جنہوں نے 1900 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، اور ان کے دادا بھی صحابی تھے جنہوں نے 1890 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ 1944 میں مکرم دہلوی صاحب نے زندگی وقف کی اور حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے روزنامہ الفضل میں بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر ان کو مقرر فرمایا، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے لاہور سے جرنلزم میں پوسٹ گریجویشن کروایا۔ 1946 سے 71 تک بطور نائب ایڈیٹر روزنامہ الفضل کی خدمت کی توفیق پائی۔ 71 سے لے کے 88 تک ایڈیٹر روزنامہ الفضل کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ اس طرح مجموعی طور پر 43 سال تک الفضل قادیان، لاہور اور روبہ کے ادارے سے وابستہ رہے۔ 46 میں قائم مقام وکیل تبشیر کے طور پر قادیان میں بھی خدمت کی توفیق پائی۔ 47 کے پورا شعب حالات میں اس وقت کے ناظر امور خارجہ کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر توفیق پائی، خدمت کی۔ پھر 1950 سے 1953 کے پورا شعب دور میں آپ نے رپورٹنگ کے حوالے سے بہت خدمات انجام دیں۔ 1960 سے 73 تک ماہنامہ انصار اللہ، جو پاکستان انصار اللہ کا رسالہ ہے، اس کے ایڈیٹر بھی رہے۔ 74 میں بھی صحافتی ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے نبھائیں۔ 75، 76 اور 80 میں خلیفۃ المسیح ثالث کے یورپ، امریکہ، کینیڈا اور مغربی افریقہ کے دوروں پر آپ کے ساتھ جانے کی توفیق ملی۔ 82 میں خلیفۃ المسیح رابع کے ساتھ مسجد بشارت اسپین کے افتتاح کے موقع پر گئے۔ 89 میں خلیفۃ المسیح رابع کی ہدایت پر جماعت احمدیہ جرمنی میں قضاء کا نظام قائم کرنے کی توفیق ملی، اور اس خلیفۃ المسیح رابع کی جو کتاب تھی مرڈر ان دی نیم آف اللہ، اس کے جو باب حضور رحمۃ اللہ نے انگریزی میں لکھے تھے، ان کا اردو ترجمہ آپ نے کیا۔ اسی طرح کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن کا ترجمہ اردو میں ترجمہ کیا۔ اپنی کتاب میں بھی 2-3 لکھی، سفر حیات، اور دوسری ان کے بچے عرفان احمد خان صاحب جرمنی میں ہیں، ایک عثمان خان صاحب جرمنی میں ہیں، اور ڈاکٹر عمران خالد ربا میں ہیں۔ بڑے نیک سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ اس دفعہ اور جرمنی ہر سال آیا کرتے تھے جلسے پہ، یہاں بھی آیا کرتے تھے۔ ابھی جب دوبارہ میں گیا ہوں تو ان کی طبیعت بڑی خراب تھی، بیمار تھے، ہسپتال میں تھے، لیکن جب سنا میرے آنے کا تو یہی فکر تھی کہ ہسپتال سے میں فارغ ہوں، جلدی جا کے مجھے مسجد میں نمازیں پڑھنے کا موقع ملے پیچھے۔ اور پھر بہرحال آئے، اور جمعے والے دن جمعہ بھی پڑھا۔ عموماً مجھے جمعے کے بعد میں یا کسی بھی نماز کے بعد مسجد میں نہیں ملا کرتا، لیکن اس دن مجھے بڑا خیال آیا کہ ان سے ملوں۔ چنانچہ جمعے کے بعد ان سے وہیں آخری ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.